لے کر اس ویلاگ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں جناب. ایک تو آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ خبر. 9 مئی کے حوالے سے کل آپ کو خبر دی تھی کہ 20 لوگ رہا کر دیے گئے ہیں. اس خبر کے اوپر کس طرح سے ٹویسٹ کر کے اینگلنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اس کا مقصد کیا تھا وہ بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. کل میں نے عالیہ حمزہ اور صنم جاوید سے متعلق آپ کو بتایا تھا ان کی طبیعت خراب ہے اور جس طرح سے ان کو جن حالات میں رکھا گیا اس سے متعلق کچھ مزید اپڈیٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سوری. اس کے علاوہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج محسن اختر کیانی صاحب بھی اس لسٹ میں آ گئے ہیں کہ جن کو سچ کہنے، سچ بولنے یا طاقتوروں کے خلاف چلنے کے جرم کی پاداش میں ریفرنس بھگتنا پڑے گا. تو ان کے خلاف بھی ایک درخواست آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں نا چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. تو وہ ایک اور جج جو سر اٹھا کے چلنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو بھی جکڑنے کی کوشش کر لی گئی ہے. کیا ہے جی آپ کو بتائیں گے. پی ٹی آئی نے ایک پلان بنایا چاند رات کے حوالے سے، اس کے اوپر بات کریں گے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ پلان. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور پلان بھی پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بائیکاٹ کریں گے سینٹ کے الیکشنز کا، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کے لیے. کیوں اس کی نوبت آئی. ایک خاتون اینکر نے آج اپنے ٹی وی چینل سے استعفیٰ دے دیا، اس کے اوپر بات بھی کریں گے. اور یہ جو سارا معاملہ ہے کہ کیا نون لیگ کی حکومت آگے چلے گی نہیں چلے گی، میاں صاحب خاموش کیوں ہیں، آج اس حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ 2-3 خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا. سب سے پہلے جی آپ کو یہاں سے بتانا شروع کرتے ہیں. جو سب سے پہلے میں نے آپ کو خبر دی کہ 9 مئی میں 20 ملزمان کو رہا کیا گیا تھا اور اس کا جو تاثر جا رہا تھا وہ ایسا گیا جو کہ ٹی وی چینلز نے، مختلف ٹی وی چینلز نے رپورٹ بھی کیا کہ آرمی چیف نے انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر جیسے ان کو رہا کر دیا ہو یا ان کو معاف کر دیا ہے یا پھر یہ وہ لوگ ہیں. شروع میں تو یہ تاثر آیا کہ یہ شاید وہ افراد ہیں جو کہ بے گناہ تھے، جن کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوا اور یہ بری ہو گئے. تو اس کے اوپر کیونکہ سپریم کورٹ میں جب مقدمہ تھا اس وقت یہ بتایا بھی گیا تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ بری ہو گئے ہیں، ان کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوا تو وہ رہا ہو جائیں گے عید سے پہلے. تو بظاہر ایسا لگا پہلے مرحلے میں کہ شاید ہی وہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن بعد میں پھر اس کو یوں تاثر ملا کہ جیسے آرمی چیف نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر چھوڑا ہے. لیکن اب جو تفصیلات آ رہی ہیں وہ یہ سامنے آئی ہیں کہ یہ بنیادی طور پر وہ ملزمان تھے 20 کے قریب جن کے اوپر اتنی زیادہ سزا نہیں سنائی گئی تھی. انہیں تقریباً 1 سال کی سزا سنائی گئی تھی آرمی کورٹ سے، اور اس 1 سال کی سزا میں بھی یہ لوگ تقریباً کوئی 10 مہینے، کوئی 9.5 مہینے اس طریقے سے اتنی سزا یہ آلریڈی بھگت چکے تھے. تو کسی کی کوئی 1 مہینے کی رہ گئی تھی، کسی کی کوئی 1.5 مہینے یا 2 مہینے کی سزا رہ چکی تھی. تو اس 1.5-1 مہینے کی سزا کو بہرحال آرمی چیف نے ویو آف کر دیا اور اس طریقے سے انہیں رہائی مل گئی. لیکن بظاہر دیکھا جائے تو سزا تو وہ آلریڈی آلموسٹ کاٹ چکے ہیں اپنے حصے کی. 1 سال کی سزا تھی جو کہ زیادہ تر وہ کاٹ ہی چکے تھے ٹرائل کے دوران ہی. تو لہٰذا یہ جو ایک تاثر بنایا جا رہا تھا میڈیا چینلز کی طرف سے کہ جیسے بالکل کوئی بہت زیادہ مہربانی کی گئی ہے، تو وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تاثر کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ آلموسٹ وہ لوگ تو بیچارے آلریڈی اپنی سزا کاٹ چکے تھے. اب وہ ٹرائل بھی کس قسم کا تھا، کیسا نہیں تھا، کیسا تھا، کیا پروف ملے، کیوں سزا ہوئی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ میڈیا تک کی تو رسائی تھی نہیں وہاں پر آرمی کورٹ میں، تو اس لیے کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بھی 1 سال کی سزا بھی جائز ہے یا نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر وہ جائز بھی ہے تو تب بھی وہ آلموسٹ پوری ہو چکی تھی. تو بظاہر ایسا لگتا ہے ایک اس کا اگر اوور ویو دیکھیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو مختلف تجزیہ کار تھے وہ بھی یہ ایک امپریشن دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی اب ادھر سے ایک لچک دکھائی گئی ہے، لہٰذا اب خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تھوڑی لچک دکھائیں. وہ لوگ اگر آپ کو افطار پہ انوائٹ کر رہے ہیں کیبنٹ کو، اور وہ لوگ اگر آپ کے ملزم رہا کر رہے ہیں، اگر اور بھی لوگوں کی اس سے پہلے ضمانتیں بھی ہوئی ہیں، تو یہ سب ہو رہا ہے تو پھر پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے موقف سے تھوڑا پیچھے ہٹے. خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جارحانہ حکمت عملی کو ترک کر دیں وغیرہ وغیرہ. اور میں دیکھ رہی تھی کہ آج کچھ صحافیوں نے اس کے اوپر لکھا بھی تھا. آج انصار عباسی صاحب کا بھی کالم ہے کہ جی عمران خان صاحب کو غصہ بہت آتا ہے، انہیں چاہیے غصے پہ کنٹرول کریں، زبان ان کی بڑی جارح ہوتی ہے تو انہیں چاہیے کہ کم از کم کچھ دیر کے لیے خاموشی ہو جائیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ بیسکلی ایک کوشش تھی یہ بنانے کی تاثر کہ جی
یہ جو لڑائی ہے یہ بیسکلی جیسے پی ٹی آئی کی طرف سے لڑی جا رہی ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو 2 سال سے یہ لڑائی پی ٹی آئی جدوجہد ضرور کر رہی ہے، لیکن جو اس کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں یا جو بھگتا ہے یا جو وکٹم رہی ہے وہ تو خود پی ٹی آئی رہی ہے بظاہر تو. یعنی مکے مارنے والا کوئی اور ہے، وہ تو مکے کھا رہی ہے دیکھا جائے تو. لیکن پھر بھی مزے کی بات یہ ہے کہ تاثر اس کے بارے میں یہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب یہ لڑ رہے ہیں، جبکہ وہ تو صرف مکے کھا رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ وہ مکے کھا رہے ہیں لیکن پاؤں میں نہیں بیٹھ رہے کہ ہمیں مکے نہ ماری جائے. تو بس یہ وہ نہیں کر رہے، بس منہ ان کا آگے ہے، مکے وہ کھاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم مکے کھا لیں گے، جدوجہد اور کر لیں گے، ہم جوابی مکہ نہیں مار رہے. چلیں چھوٹی موٹی بات کہہ دیتے ہیں لیکن جوابی مکہ نہیں مار رہے. لیکن یہ بھی نہیں ہم کریں گے کہ ہم پاؤں میں بیٹھ جائیں، معافی بھی نہیں ہم مانگتے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ان کی جدوجہد ہے پی ٹی آئی کی آسان الفاظ میں. اب یہ ساری جدوجہد ختم کہاں ہوگی؟ ابھی یہ اس میں شامل کر لیں گے بات بھی، جیسے اب عالیہ حمزہ ہیں یا سنم جاوید ہیں. کیا ہے 10 مہینے سے آلریڈی میرا خیال ہے جتنا انہوں نے جرم کیا اس سے زیادہ سزا بھگت چکی ہیں وہ. اگر انہوں نے کوئی جرم کیا بھی ہو، اب ثابت بھی ہو جائے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے، تو اس سے زیادہ سزا وہ بھگت چکی ہیں. کیا کیا ہوگا؟ کوئی ایک ڈنڈا اٹھا کے وہ کوئی اشتعال انگیز بات کی ہوگی، اس میں کتنا جرم بنتا ہے. تو یہ جو اگر آپ مان بھی لیں کہ جی یہ کوئی جرم ہے تو تب بھی ان کی اس سے زیادہ وہ سزا بھگت چکی ہے. لیکن آپ نے ان کے ساتھ جو کیا اس کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ کیا وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئی؟ وہ تو اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی ہیں. آپ کو معلوم ہے آج انہیں انسداد دہشت گردی عدالت میں جب پیش کیا گیا تو میں یہ دیکھ کے حیران تھی کہ سنم جاوید آج بھی جب سامنے آئی ہیں تو انہوں نے جو لباس زیب تن کیا ہوا تھا، جو قمیض انہوں نے پہن رکھی تھی، اس کے اوپر عمران خان کی تصاویر کا عکس تھا. تو وہ تو وہیں کھڑے ہیں. آپ ان کی زبان سن لیں، وہ آگے سے آپ کو کہہ رہی ہوتی ہیں کیا کر لیں گے، کتنی دیر کر لیں گے، کر لیں، ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہمیں توڑ سکتے. تو 10 مہینے میں آپ نے کیا کمایا بھائی؟ آپ تو چلے تھے ان کو سبق سکھانے کے لیے، اگلیوں نے آپ کو سبق سکھا دیا. وہ تو نہیں آپ ان کو توڑ سکے، وہ تو وہیں اپنے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کھڑی ہیں. اور بندی بھی وہ کھڑی ہیں جنہوں نے کوئی وزارتیں نہیں انجوائے کی ہوئیں، اور جنہوں نے کوئی عمران خان کے نام پر یہ نہیں کہ اقتدار کے مزے لوٹے ہوئے ہیں تو چلو جی آج وہ وفاق کر رہی ہیں تو کرنی بھی چاہیے تھی. یہ تو وہ بندیاں ہیں جو شاید ملاقات بھی خان سے شاید ایک آدھ دفعہ ہی ان کی زندگی میں ہوئی ہو. یہ تو وہ بندیاں ہیں. فیملی انہوں نے اپنی اللہ کے آسرے پہ چھوڑی ہوئی ہے. حالات جیل میں یہ ہیں جو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا. آج بھی میرے قریبی ان کے سورسز سے بات ہوئی ہے، پتہ یہ چل رہا ہے بلڈ پریشر کا تھوڑا ایشو ہے. سنم کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے ان کی طبیعت اونچ نیچ ہو جاتی ہے. اور عالیہ حمزہ کو تو فیور تھا، 101 بخار تھا انہیں آج بھی جب وہ پیش ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے بھی پی ایم آئی کے لکھا ہوا ہے ہاتھ پہ. ٹھیک ہے نا. یہ صورتحال ہے. تو وہ تو آلریڈی وہاں پر وہ لوگ تو اس طرح سے ہیں، ڈٹرمنڈ ہیں، تو وہ تو آپ ان کا موقف تو نہیں توڑ سکے. تو اب یہ ساری چیز کرتے ہوئے اب جو ان کے ایسا کرتا ہے جج بھی کہ جو بس ہو جاتی ہے جس کی وہ ضمیر کے ہاتھوں، وہ کوئی اب بولے ہیں 6 ججز تو ان کے خلاف یہ چڑھ دوڑے. اور یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، انہوں نے تو 2-3 بڑے امپورٹنٹ کیسز سنے ہیں. ابھی یہ ایجنسیوں کے خلاف ان کے بڑے اہم ریمارکس بھی آتے رہے ہیں، بڑے کھلا کے انہوں نے باتیں کی ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے. تو ان کے اوپر جی کمپلین آ گئی ہے ایز پر ایکسپیکٹڈ، اور ریفرنس دائر کرنے کی درخواست ہے کہ جی انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے. اور اگر آپ یہ اپلیکیشن پڑھیں تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا پڑھ کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے جج صاحب نے کہ جی انہوں نے یہ جو شکایت کی ہے ایجنسیوں کے خلاف، ٹھیک ہے، چیف جسٹس کو، جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھا ہے انہوں نے اور ایک کنونشن بنانے کا جو ایک مطالبہ کیا ہے، تو یہ بیسکلی انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کر دی ہے. یعنی اگر ایک جج کوئی پریشر محسوس کرتا ہے یا اس کو کوئی پرابلم ہے، تو اگر وہ اس پرابلم کی شکایت کہیں کرتا ہے اور وہ ایک ریلیونٹ فورم پہ بات کر رہا ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے اٹھا کے پریس کانفرنس کر دی ہے یا کچھ ہے، انہوں نے ایک ریلیونٹ فورم پہ بات کی، اور اس سے پہلے وہ آلریڈی کرتے چلے جا رہے تھے، کبھی اپنے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے، کبھی سپریم کورٹ میں، کہیں نہ کہیں وہ بات کر رہے ہیں، وہ ان کی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ بندہ اگر مار کھا رہا ہے تو چپ کر کے کیوں نہیں مار کھا رہا، بول کیوں رہا ہے کہ یہ ہمیں مار پڑ رہی ہے. تو یہ والی صورتحال. تو یہ ریفرنس بھی نو ونڈر اگر انٹرٹین بھی ہو جائے سننے کے لیے.
یہاں پہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کو بھی سبق سکھانے کے لیے. تو یہ صورتحال ہے. اور یہ بہت پہلے سے ہی، کچھ دن پہلے سے ان کے چمچے چاڑے جو ہیں وہ آ کے شروع ہوئے تھے کہنے کہ جی اب ان ججز کے خلاف کارروائی ہوگی، دیکھیں ذرا اب ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ تو پہلے ہی اناؤنس کر رہے تھے. تو یہی آپ کر سکتے ہیں میکسیمم ججز کے خلاف، اور تو انہیں ریموو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یہی ہے کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس بھیج دیں، یا وہ خود ہی استعفیٰ دے دیں گے، یا آپ ان کو مرتکب قرار دے دیں گے جرم کے، اور چلو جی یہی کچھ ہے. لیکن میرا اپنا اندازہ یہ کہ اس دفعہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ 6 کے 6 ججوں کو آپ اٹھا کے یہ کہہ دیں گے کہ جی یہ سب مجرم ہیں. یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ اس سے ایک پورا کرائسس کھڑا ہو جائے گا سامنے. پی ٹی آئی نے جی ایک فیصلہ کیا ہے بڑا امپورٹنٹ. ایک تو انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ جو چاند رات ایکسپیکٹڈلی شاید 9 اپریل بن جائے، اور 9 اپریل آپ کو پتہ ہے یہ وہی ڈیٹ ہے جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی 2 سال پہلے. تو پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ جیسے 2 سال کی یہ ایک برسی منائی جائے گی اس چیز کی کہ جو آئین اور قانون کا جس طرح سے اس کے بعد کھلواڑ شروع ہوا، اور ایک جمہوریت کا جس طرح سے گلا گھونٹا گیا، عوام کی ول کو جس طرح سے پاؤں تلے روندا گیا، تو اس ساری چیز کے اوپر ایک پروٹیسٹ ہونا چاہیے. اور ان کا یہ اس کے اوپر ایک پلان ہے کہ چاند رات کو سب لوگ جیسے 2 سال پہلے اپنے طور پر باہر نکلے. اور اس دن آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے عمران خان صاحب نے چند دن پہلے اس سے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ یہ اس طرح سے عدم اعتماد آ رہی ہے یہ وہ. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ آپ سب نے نکلنا ہے اور اپنے طور پر نکلنا. اور پھر ہم نے دیکھا ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا پاکستان کی تاریخ میں جو اس دن پاکستان کی تاریخ نے منظر دیکھا تھا. ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ ریموو کی جاتی ہے یا ریموو ہوتی ہے تو وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائی کھاتے ہیں. یہاں یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک گورنمنٹ گھر گئی، ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا تو لوگ احتجاجاً سڑکوں پر نکلے. انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے، ہم نے تو اس بندے کو 5 سال کے لیے ووٹ دے کے بھیجا تھا. یہ ٹھیک ہے کہ بیچ میں عوام بھی خفا تھے، ان پاپولر بھی ہوئے تھے عمران خان صاحب، مہنگائی تھی، بہت ساری چیزیں تھیں، اس کے فیکٹرز بھی تھے، کورونا آ گیا تھا، بہت کچھ تھا، انٹرنیشنل کے ساتھ بازاری تھی، سب کچھ تھا. لیکن بہرحال لوگوں کو ایک مہنگائی فیس کرنا پڑی تھی اس وقت. تو لوگوں کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ خان صاحب سے جو امید تھی شاید وہ اس لیول تک پورا نہیں کر پا رہے تھے. اور اس کے باوجود بھی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ لوگ اگر خان صاحب سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ ابھی وہ اس تیزی سے پوری نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واپس یہ شریف برادران اور زرداری برادران کو جو ہے وہ یاد کرنے بیٹھ گئے. ایسا پھر بھی نہیں تھا. پرابلم یہاں پر آئی کہ خان کو بھیج کے دوبارہ جب آپ نے وہی چہرے مسلط کیے تو لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور پھر لوگ اس کے خلاف باہر نکلے. جمہوریت کی بات بھی اصل یہی ہے کہ جب آپ نے 5 سال کے لیے ووٹ دے کے منتخب کیا، لوگوں نے بھیجا اسمبلیوں میں، تو پھر آپ ویٹ کریں. 5 سال بعد اگر عمران خان پرفارم نہ کر پاتا ٹینیور کمپلیٹ ہونے کے بعد تو لوگ خود اس کو ووٹ آؤٹ کرتے. لیکن اس دفعہ جو آپ کی مداخلت تھی وہ لوگوں نے پسند نہیں کی اور انہوں نے عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. اور یہ فیصلہ اور یہ وعدہ وہ آج تک نبھا رہے ہیں، ہر موقع پہ نبھا رہے ہیں. وہ اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا اور عمران خان کا رشتہ مضبوط ہوا. تو اب پی ٹی آئی کا یہ ماننا ہے کہ آج چاند رات والا دن، جب بھی جو بھی چاند رات ہوتی ہے، 29ویں روزے ہو یا 30 روزے اگر مکمل ہوتے ہیں جب بھی، تو چاند رات کو جیسے لوگ ویسے بھی باہر نکلتے ہیں، سیلیبریشن ہوتی ہے، لوگ مہندی لگانے کے لیے باہر نکلتے ہیں، سیلیبریٹ کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں. تو پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ اس دن لوگ پی ٹی آئی کے فلیگز لے کے باہر نکلیں اور ایک پروٹیسٹ کی طرح باہر نکلیں کہ جیسے وہ اس دن باہر نکلے تھے. تو آئیڈیا تو یہ اچھا ہے، لیکن اب اس میں شک یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس دن لوگوں کی مہندی لگوانے پہ بھی پابندی لگ جائے، چوڑیاں خریدنے پہ بھی پابندی لگ جائے، کہ کہیں اس ڈر میں کہ جی لوگ کہیں پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے باہر نہ نکل آئیں بڑی تعداد میں، تو لہٰذا اس پہ ایونٹ پہ پابندی لگا دو. تو مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ کہیں یہ کوئی بھی عید منانے پہ بھی پابندی نہ لگا دیں کہ کہیں لوگ وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے نعرے نہ لگا دیں، کیونکہ اتنے تو یہ خوفزدہ ہیں لوگوں سے اور انہیں خوف ہوتا ہے کہ جہاں 4 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یہی کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی یونیورسٹی کا کانویکیشن ہو، چاہے وہ کوئی شادی کی تقریب ہو، چاہے وہ کوئی کرکٹ PSL کا میچ ہو، وہ کوئی بھی ایونٹ ہو، کہیں پہ بھی ہو، عمران خان قیدی نمبر 804 بیچ میں آ جاتا ہے اور اسی چیز کا انہیں خوف آ جاتا ہے. تو مجھے تو شک ہے کہ کہیں اس پہ پابندی نہ لگا دیں، لیکن پی ٹی آئی کا یہ پلان ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے ایک اہم فیصلہ کیا چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا جو انتخاب ہے اس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی
یہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے چونکہ سینٹ منتخب نہیں ہو سکے سینیٹر، اور یہ انکمپلیٹ ہے سینٹ، تو اس لحاظ سے یہ جو انتخاب ہے یہ غیر قانونی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا ہے، پٹیشن بھی ڈال دی ہے، اس کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ بھی محفوظ ہو چکا ہے۔ لیکن اب یہ تو جب فیصلہ آئے سو آئے، لیکن اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ انتخاب ہی ہو جائے چیئرمین سینٹ کا، جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نارملی۔ اور ابھی تک بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جب قومی اسمبلی کی بھی مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی حل نہیں ہوا تھا، انکمپلیٹ ایوان چل رہے ہیں، لیکن سارے پروسیس یہ لوگ آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس بات کی انہیں جلدی ہے، لیکن جلدی انہوں نے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، پھر صدر، اور اب چیئرمین سینٹ اور سینٹ کا جو سینیٹرز ہیں ان کے بھی انتخاب کروا لیے۔ تو اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ بھی انتخاب یہ کروا لیں گے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنانے کا پہلے ہی سے بہت پہلے سے ہی فیصلہ ہو چکا تھا۔ بہرحال پی ٹی آئی نے سوچا ہے کہ جس کا بوائیکاٹ کریں، ویسے اگر وہ بوائیکاٹ کریں یا نہ کریں اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، سوائے اس کے کہ ایک انلیگل وہ اس کا جو مورل اتھارٹی ہے وہ ضرور کم ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ مورل اتھارٹیز تو بہت عرصہ ہو گیا دفن ہو چکی ہیں، تو اس لیے اس کی کسی کو ایسی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اب آ جاتی ہیں جی اس بات کے اوپر کہ جیسمین منظور صاحبہ سینئر اینکر پرسن بول نیوز، انہوں نے آج ریزائن کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنی ٹویٹ میں بتایا ہے کہ بول نیوز نے انہیں فورس کیا کہ وہ ریزائن کر دیں، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ڈسکلوز کیا ہے کہ بول نیوز کی جو نئی مینجمنٹ آئی تھی شعیب شیخ کے بعد، جس طریقے سے ٹیک اوور کیا گیا اس پورے چینل کا، تو اس کے بعد نہ تو تنخواہیں نہ سیلریز وغیرہ کوئی چیز انہیں جو ہے وہ بر وقت نہیں دی جا رہی تھی، اور جو مینجمنٹ کے ایشوز تھے، جو ڈسپلنس کے ایشوز تھے، اور جو پالیسیز ایشوز تھے، وہ سب بھی اتنے زیادہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، اور اکثر جو ان کے بولنے اس کے لوگ ہیں وہ اس کی ہمیں شکایت کرتے سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتے ہیں۔ تو جیسمین منظور صاحبہ نے بھی آج بولنے اس کو خیر بات کہہ دیا ہے، یا ان سے استعفیٰ لے لیا گیا، جس طرح بھی آپ کہہ لیں، اسے حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں۔ تو یہ میڈیا کو کنٹرول میڈیا کی ایک اور بدنما مثال ہے بیسیکلی جو بول نیوز میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ آخر میں آپ کو بتا دیتے ہیں جی کہ پوری شریف فیملی نے کر لیا ہے جی عمرہ، مریم صاحبہ تو واپس بھی آ چکی ہیں۔ حیران کن طور پر سب اس پہ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے تو جانا تھا عمرے پہ، سب سے پہلے تو ہم نے خبر ہی ان کی سنی تھی، کیونکہ وہ ریگولرلی آخری جو عشرہ ہوتا ہے رمضان المبارک کا وہ مدینہ میں ہی گزارتے ہیں، مکہ میں ہی گزارتے ہیں، تو ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ وہ وہاں جائیں گے، آخری عشرہ وہاں گزاریں گے، اور اس کے بعد پھر وہیں سے وہ شاید لندن بھی چلے جائیں گے، اور لندن جا کر وہ علاج معالجے کی غرض سے کچھ شاید وہیں پہ ہی اسٹے کریں۔ تو خبریں تو میڈیا میں یہ پھیلی ہوئی تھیں، لیکن اصل میں ہوا کیا کہ ساری شریف فیملی چلی گئی، لیکن نواز شریف صاحب یہیں کے یہیں رہ گئے۔ تو اس کے اوپر بڑی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ آخر وہ کیوں نہیں گئے، یہ بھی تو ایک سوال ہے اپنے آپ میں۔ تو پہلے ہی ان کے خاموشی کو لے کر کے اور ان کو جس طرح سے سائڈ لائن کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز جو دیکھی کہ ان کا ایک جو مخصوص گروپ ہے پارٹی میں، جس میں جاوید لطیف صاحب ہیں، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا خیال ہے خواجہ سعد رفیق صاحب بھی کسی حد تک، اور بھی بہت سارے لوگ۔ تو یہ جو ایک گروپ ہے جو کہ زیادہ شہباز شریف سے زیادہ نواز شریف کے کلوز ہے، ان کے پھر جو سٹیٹمنٹ آنا شروع ہوئے، یہ اعلان آ کر ٹی وی پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہارے ہوئے تھے، ہمیں زبردستی حکومت دے دی، ہم خوش نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنانے کی یہ ابھی سے کوشش کر رہا تھا یہ گروپ، اور ایسے میں پراسرار سی خاموشی نواز شریف صاحب کی یہ بھی کچھ ایسا تاثر دیتی ہے کہ جیسے اندر کچھ پک رہا ہے۔ اب پک رہا ہے یا نہیں پک رہا یہ تو بات کی بات ہے، لیکن آج بڑی مزیدار گفتگو ہوئی ہے حامد میر صاحب کے پروگرام میں۔ شہریار آفریدی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جلد ہی نواز شریف صاحب لندن چلے جائیں گے، اور وہاں سے وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے، اور اس پریس کانفرنس کو وہ ایسے تعبیر کر رہے ہیں کہ جیسے وہ اس حکومت کے اوپر خود کش حملہ ہوگی۔ تو اس میں مصدق ملک صاحب بھی پروگرام میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی انہیں یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر انہوں نے ایک اشارہ بھی کیا کہ حکومت چھوڑ دو تو ہم خود ہی حکومت تحلیل کر دیں گے۔ ہمیں تو پہلے سے ہی خبریں مل رہی ہیں، بہت سارے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو حکومت بنانا ہی نہیں چاہتے تھے، زبردستی حکومت بنوائی گئی ہے۔ تو یہ جو ایک اندر رفٹ چل رہا ہے اسی سے لوگ کنیکٹ کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میاں صاحب کو جانے ہی نہیں دیا گیا جان بوجھ کر، اس خطرے کی وجہ سے کہ کہیں واقعی وہ باہر جائیں اور پھر جا کے کھل کے وہ سب کہہ دیں کہ جو یہاں پر وہ کہنے سے رکے ہوئے ہیں۔ تو میاں صاحب کہیں باغی تو نہیں ہو گئے، اس بات کے اوپر جو ہے انہیں روکا گیا ہے، انہیں اندر
کہیں یرغمال تو نہیں بنا لیا گیا، یہاں کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہے کہ انہیں زبردستی روکا ہوا ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر آج بات ہو رہی تھی، کیونکہ یہ انہیں بھی پتہ ہے کہ سیٹیں جو ہیں وہ پی ایم ایل این نہیں جیتی ہے، اور ایک بہت ہی اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی ہے پی ایم ایل این نے کہ ہارنے کے باوجود بھی انہوں نے حکومت بنائی اور جعلی مینڈیٹ کے اوپر اقتدار کا قبضہ حاصل کیا. اور یہ بات خود پی ایم ایل این کے لوگ مانتے ہیں، آف ایئر بھی مانتے ہیں. ابھی کاشف عباسی صاحب اور ان کے بھی شو میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہو رہی تھی کہ جہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ جی شاید انہوں نے 30 نشستیں جیتی ہیں، ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے تھے. تو کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ میں نے ایک رہنما کو پی ایم ایل این کے کہا کہ شاید آپ کی میکسیمم 30 ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں 30 بھی نہیں ہے، مشکل سے 15-20 کے درمیان ہے. یعنی کہ جو وہ پی ٹی آئی بات کرتی ہے کہ 17 سیٹیں، تو میرا خیال ہے وہ کلیم خود پی ایم ایل این بھی کسی حد تک اس کی تصدیق کرتی نظر آتی ہے نجی محفلوں میں کہ بات ایسی ہی ہے. تو اس طرح کی سچویشن کے ساتھ آپ اب براجمان ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ سارا جو پاور ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں یا جو ان کے قریب لوگ ہیں، محسن نقوی ہوں یا اورنگزیب صاحب ہوں، فیصل وابڈا صاحب ہوں، اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں، جو پلانٹیڈ لوگ ہیں بیسیکلی، انہی کے انڈر آپ ایسا لگ رہا ہے کہ کام کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب تو اعلان پروگراموں میں کہتے پھر رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو تو ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی بات سن لیں، مان لیں، وغیرہ وغیرہ. تو وہ یہ سارا تاثر دینے کا مقصد یہی ہے بیسیکلی. تو دیکھتے ہیں جی یہ اب لات کس وقت ماریں گے بم کو. میرا اندازہ یہ ہے کہ جو اگر انہیں اس طرح کی بھنک پڑتی ہے اگر کہ جی عمران خان کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی نارملائزیشن کی طرف بات جاتی ہے، یا کوئی سوچ رہا ہے کہ یار اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا، تو اسی دن میاں صاحب جو ہے لازمی اس بم کو لات ماریں گے، اور اس کے بعد دوبارہ شاید ایک اور طلاق ہو جائے، تیسری طلاق بھی ہو جائے. بہرحال یہ بھی بہت آگے کی باتیں. فی الحال تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مزاحمت کا راستہ چنے ہوئے، اور بہت سے لوگ یہ بات تو کر رہے ہیں کہ جی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ کوشش جو کی بھی جا رہی تھی یا کی جا رہی ہے، جو خان صاحب کی اس میں گفتگو ہوئی ہے اس دن، اس نے اچھا خاصا دوبارہ سے سب کو واپس اپنی اپنی پوزیشنز لینے پہ مجبور بھی کیا ہے، اور تھوڑا سب دوبارہ جو ایکٹیو ہوئے تھے شاید دوبارہ ایک قدم پیچھے بھی ہوئے ہوں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.